بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے تازہ ترین اپڈیٹس۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، کیا امکانات ہیں اور کیا خدشات ہیں، مستقبل کا منظرنامہ کیا ہے۔ پاکستان نے جو سخت بیان جاری کیا ہے دفتر خارجہ نے، اور پھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس حوالے سے میں پچھلی ویڈیو میں کچھ چیزیں اشارتاً اور کچھ چیزیں آپ کو کچھ بیانات پڑھ کے میں بتا چکا ہوں۔ آج اس کا تفصیلی تجزیہ کریں گے، تفصیلی جو یہ ساری صورتحال ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس میں کیا دلچسپی ہے، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس حوالے سے، اور پاکستان مستقبل میں افغان طالبان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ ان امکانات کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں میں، اور پھر جہاں آپ سفارتی مشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بڑا یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ امیر خان متقی افغان وزیر خارجہ، ان کا دورہ بھارت اور وہاں پر ان کا بیان، خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے معاملات کے حوالے سے جو ان کا بیان ہے، بڑا سخت رد عمل پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور پھر جس طریقے سے افغانستان چترال سے لے کر چمن بارڈر تک، یعنی پوری یہ جو 2650 کلومیٹر ہے، اس کو انگیج کیا افغان طالبان فورسز نے، اور جس کا پھر جوابی جس طریقے سے جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے، تو ایک عجیب قسم کی خاموشی بھی پائی جاتی ہے۔ اور میں افغانستان کی سائٹ پہ آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے جو وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب مجاہد، یہ تب سے لے کر اب تک خاموش ہیں۔ یہ کہاں پہ ہیں؟ ان کا کوئی بیان اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو یا آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا ہو تو مجھے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ اطلاع یہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان پر حملہ جو ہے یہ بہت بڑی غلطی تصور کی جا رہی ہے خود افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی صفوں کے اندر۔ اب یہ جو معاملہ ہے خود افغان طالبان کے لیے بڑا سنگین اس حوالے سے ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا کہ جب امریکہ یہاں پہ افغانستان کے اندر موجود تھا تو صرف اور صرف پاکستان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا کہ طالبان کی پشت پر پاکستان ہے۔ جس طریقے سے ہم روس اور امریکہ کی ایک مہازارائی افغانستان کی سرزمین پر دیکھتے ہیں، اس میں بھی پاکستان کا کردار تھا۔ امیر خان متقی نے تو کہا کہ جی آپ انگریز سے پوچھ لیں، آپ امریکہ سے پوچھ لیں، آپ نیٹو فورسز سے پوچھ لیں کہ ان کا پھر کیا حشر ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے جو تاریخی واقعات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی کردار اور پاکستان کا بھی ذکر بنتا ہے۔ اب افغان طالبان کی صفوں میں اس بات پر جو ہے یہ خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ جو رد عمل پاکستان نے دیا ہے، جو رد عمل پاکستان کی حکومت بیانات کی صورت میں دے رہی ہے، اب شاید لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ ریاست پاکستان کو مشورے بھی دے رہے ہیں۔ اب جو دفتر خارجہ کا کل بیان ہے، پچھلی ویڈیو میں آپ پورا وہ بیان پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو آخری پیراگراف ہے، جو آخری کچھ جملے ہیں، ایک بار پھر میں آپ کی دلچسپی کے لیے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ایک دن افغان عوام کو آزادی حاصل ہوگی اور وہ ایک حقیقی نمائندہ حکومت کے تحت زندگی گزار سکیں گے۔ ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، ایک نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہوئی۔ اس میں جن خواتین و حضرات کو اکٹھا کیا گیا ان کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے افغان طالبان کے مخالفین ہیں۔ پھر اس کانفرنس کے اندر ایک بات ہوئی کہ جی ان لوگوں کو، یعنی افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں، ان کو پاکستان کے اندر دفاتر دیے جائیں۔ یہ اب کلیئر نہیں ہے کہ یہ دفاتر اسلام آباد میں دیے جائیں یا پھر پشاور میں دیے جائیں یا پھر کوئٹہ کے اندر دیے جائیں، کہاں پہ دیے جائیں، لیکن یہ بات اس میں ضرور کی گئی تھی۔ اب جو بار بار آپ سنتے ہیں افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں، جو افغانستان کے اندر ہیں یا جو بیرون ملک مقیم ہیں، کیونکہ بہت سارے جو طالبان مخالف رہنما ہیں وہ بیرون ملک ہیں، بار بار آپ دو الفاظ سنتے ہیں، شمالی اتحاد۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ افغانستان کی جو تاریخ ہے اس سے واقفیت رکھنے والے، اور بیچ میں جو چند دہائیوں میں بہت سارا اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں لفظ استعمال ہوتا تھا اس اتحاد کا، اور یہ جو دو الفاظ ہیں شمالی اتحاد، اس اتحاد کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، کسی زمانے میں شمالی اتحاد ہوا کرتا تھا، لیکن آج شمالی اتحاد نہیں ہے، نہ یہاں پہ افغان طالبان کے مخالفین جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔
ہاں اب پاکستان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے یا پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی پشت پہ کڑا ہوا جائے افغان طالبان کے خلاف۔ یہ انتہائی ایک سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جو بھی اس حوالے سے خیالات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، وہ دونوں ملکوں کے لیے خطرناک ہیں۔ اب افغان طالبان برسر اقتدار ہیں، وہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ افغان طالبان نہ افغان عوام کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے، نہ دنیا کے پاس کوئی آپشن ہے۔ صرف اور صرف اب پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایسا جو ہے نسخہ موجود ہے کہ افغان عوام کو افغان طالبان سے نجات پاکستان دلا سکتا ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ ظاہر ہے کہ انتہائی ایک الارمنگ بیان ہے افغانستان کے لیے۔ رجیم چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور افغانستان میں اگر رجیم چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر افغان طالبان اور پاکستان کے معاملات تعلقات اس قدر خراب ہو گئے ہیں، تو پھر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا افغان طالبان کے دن گنے جا چکے ہیں؟ کیا ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ اب افغان طالبان کے اندر اسی نقطے کو لے کر بہت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ وزارتوں میں تبادلے بھی کیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ مزید بھی کچھ بڑے تبادلوں کا امکان ہے۔ وزارت دفاع کا یہ فیصلہ تھا کہ افغانستان حملہ آور ہو پاکستان کے اوپر۔ اب جو کابل میں فضائی کارروائی ہوئی جس میں کہا گیا کہ جی نور ولی محسود کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی ذمہ داری پاکستان نے قبول نہیں کی۔ کوئی اس حوالے سے آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہے کہ وہ فضائی کارروائی جو ہے یہ پاکستان نے کی تھی۔ افغانستان نے جب حملہ کیا تو اس کو جوابی کارروائی قرار دیا افغانستان نے، لیکن پاکستان نے افغانستان کے حملے کو جو ہے خود پہ حملہ تصور کیا، کہا، اور اپنی کارروائی کو جوابی کارروائی قرار دیا۔ اب چترال سے لے کر بلوچستان تک جتنی بھی سرحد ہے اس کو انگیج کیا گیا، ساری رات لڑائی ہوتی رہی، سیز فائر کی درخواست آئی یا ایک اعلان کیا گیا، پاکستان نے اس کو مسترد کیا۔ بیچ میں کچھ شخصیات نے کردار ادا کیا، مولانا فضل الرحمان نے دونوں جانب رابطے کیے، دونوں جانب سے مثبت جواب دیا گیا مولانا فضل الرحمان کو۔ یہ ساری تفصیل میری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک اس حوالے سے ہے کہ آپ نے قطر کے حوالے سے سنا ہوگا، سعودی عرب کے حوالے سے سنا ہوگا، متحدہ عرب امارات کے حوالے سے سنا ہوگا، اسلام آباد کے جو سفارتی مشنز ہیں ان کے حوالے سے آپ کی آگاہی ہوگی کہ ان سفارتی مشنز کے اندر، ان سفارت خانوں کے اندر خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ چین کہاں ہے؟ پاکستان کا دوست ملک جو ہے چین، وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ چین کے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے سفارتی تعلقات ہیں۔ چین کا باقاعدہ سفیر جو ہے وہ کابل میں بیٹھا ہوا ہے، افغانستان کا باقاعدہ سفیر جو ہے وہ بیجنگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ چین ناراض ہے، چین خاموش کیوں ہے؟ چین اس ساری صورتحال سے پریشان ہے، اور کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اس کا سی پیک 2 منصوبہ جو ہے اس میں افغانستان کی شمولیت کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ صورتحال ہوگی، اگر دونوں ملکوں کی کشیدگی ہوگی، اگر جنگ ہوگی، اگر لڑائی ہوگی، تو پھر چین کا یہ بڑا منصوبہ کیسے تکمیل تک پہنچے گا؟ چین کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اگر رجیم چینج ہوتا ہے، اگر وہاں پہ طالبان نہیں کسی اور کو اقتدار جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں فراہم کیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، تو پھر چین زیرو سے سٹارٹ لے گا اس نئی حکومت کے ساتھ، نئی رجیم کے ساتھ۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیسے طالبان حکومت کو گرایا جائے، کیسے افغان عوام کو آزادی دلائی جائے، کیونکہ پاکستان سے تو بیانات جو جاری کیے جا رہے ہیں اس میں تو لفظ آزادی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے جو ہیں خدشات ہیں۔ متقی امیر خان متقی کے جو بیانات ہیں اس کا سخت رد عمل دیا ہے پاکستان نے، اور افغان سائٹ سے بھی امیر خان متقی کے بیانات کو غلطی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کو بھی، اس دورے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی جو ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے ہندوستان کے معاملے میں، اور پھر وہ طالبان کہ جس کی ساری عمر پاکستان نے وکالت کی ہے، یا جس کے لیے ساری عمر پاکستان نے الزامات سہے ہیں، وہی طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ایک
بالکل بے ضرر قسم کا دورہ ہوتا، اس میں کسی قسم کی بیان بازی نہ ہوتی، اور پھر ظاہر ہے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ اس کا وزیر خارجہ کسی بھی ملک کے ساتھ جا سکتا ہے، معاہدے کر سکتا ہے، امداد لے سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بیان، اور جس طریقے سے جو ایک فضائی حملہ ہوا، اس کا سیدھا الزام بھی پاکستان پر لگا، اور پھر یہ نئی دہلی میں بیٹھ کے امیر خان متقی نے یہ پریس کانفرنس کی۔ یہاں پر جو ہے صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ صرف افغانستان کے اندر جو اختلاف رائے ہے وہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، یعنی پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس ساری صورتحال سے خوش نہیں ہیں، افغانستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی سے اس جنگ سے خوش نہیں ہیں۔ میں آپ کو مشہور افغان صحافی سمیع یوسفزئی کا ایک ٹویٹ ہے ایکس کے اوپر، انہوں نے لکھا، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں بہت کچھ ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے لیے آگے کیا آپشنز ہیں؟ آج کل پاکستان نیا بیانیہ پھیلا رہا ہے، افغانستان آزاد ہو اور لوگ اپنی مرضی کی ایک حکومت منتخب کریں۔ بظاہر یہ بات اصولی لگتی ہے، مگر در حقیقت یہ اسلام آباد کی گہری مایوسی کی علامت ہے۔ پاکستان کی اصل پریشانی صرف تحریک طالبان پاکستان کا افغانستان کے اندر وجود نہیں، بڑی ناکامی یہ ہے کہ اسلام آباد نے برسوں تک طالبان کی مدد سے افغانستان کے جمہوری نظام کے خلاف جنگجو حکمت عملی اپنائی، اور اب وہی طالبان پاکستان کی حمایت سے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان کی بات نہیں مان رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کمزور اور بیرونی معاونت پر منحصر افغان حکومتوں کے خلاف زبردست کامیابیاں حاصل کیں اور ان کے زوال میں کردار ادا کیا، مگر طالبان اس سے مختلف ہیں۔ اگرچہ انہیں وسیع اندرونی یا بین الاقوامی مشروعیت حاصل نہیں، مگر انہوں نے افغانستان کی زیادہ تر زمین پر سخت اور حیران کن کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ عوام پسند حکومت یعنی عوام جس کو منتخب کرے، اس کے نعرے کے تحت پاکستان شاید طالبان مخالف عناصر کا سیاسی یا عسکری محاذ کی حمایت یا دفتر فراہم کرے، مگر کابل میں طاقت کا توازن بدلنا فی الحال عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ کھیل کا میدان جو ہے یہ بدل چکا ہے۔ یقیناً ٹی ٹی پی کے کچھ عناصر افغانستان میں موجود ہیں، مگر اکثریت پاکستان کے اندر ہی ہے۔ افغان طالبان جو ایک بار القاعدہ کے بہانے اپنا نظام قربان ہوتے دیکھ چکے ہیں، دوبارہ اسی جذباتی غلطی میں نہ پھنسیں جو ملک کو ایک اور بحران میں دھکیل دے۔ اب یہی بحران ہے جس سے چین پریشان ہے۔ اچھا، بڑا دلچسپ جو بیان ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا میں نے سنا ہے، مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ امریکی صدر نے کہا، ایک اور کوشش کروں گا، میں جنگ رکوانے میں ماہر ہوں۔ بھاگ بھارت جنگ ٹیرف کے ذریعے 24 گھنٹے میں رکوائی۔ اب ظاہر ہے کہ اس جنگ کو رکوانے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو کردار نہیں ملا، لیکن اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر افغان مہاجرین بڑے سخت پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے۔ تازہ ترین پاک افغان بارڈر سے یہ ہے کہ سرحدی پوائنٹس بند ہیں، لیکن سپین بولدک چمن سائٹ کو تھوڑے وقت کے لیے کھولا گیا۔ کچھ افغان مہاجرین جو ہیں یہ جا رہے تھے واپس، تو ان کے لیے کھولا گیا ہے، باقی تمام سرحدی پوائنٹس جو ہیں یہ بند ہیں۔ اسی طرح میں اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ خیبر پختونخوا میں ایک بڑی تبدیلی بھی آئی ہے، اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اس وقت تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے، اس سے آگاہی حاصل کریں گے۔ امکانات، خدشات، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، ان سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔